الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی. قبیعۃ السیف تلوار کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو دستے کے پیچھے ہوتی ہے. تلوار کی زینت کے لیے معمولی سا سونا استعمال کرنا جائز ہے، چاندی بھی جائز ہے مگر زیادہ نہ ہو. وعن ہود بن عبد الله بن سعد عن جده مزیدة قال: دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وعلى سیفه ذهب وفضة. اور حضرت ہود بن عبداللہ ابن سعد اپنے دادا سے کہ جن کا نام مزیدہ تھا نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس جو تلوار تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونے اور چاندی کا کام تھا. وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان. قد ظاہر بینہما. اور حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر 2 زرہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے پر پہن رکھا تھا. قد ظاہر یعنی ایک دوسرے پر اوپر نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہیں پہن رکھی تھی. معلوم ہوا زیادہ سے زیادہ اسلحہ استعمال کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ لڑی ہے اور بھرپور انداز سے لڑی ہے. جو لوگ اس کو عیب یا عار سمجھتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال: كانت راية نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوداء ولواؤه ابیض. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اور چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا. رایتن ملکی قومی بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں. یہ جھنڈا سیاہ تھا. سیاہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کالا تھا بلکہ دور سے کالا نظر آتا تھا، اور اگر قریب سے کوئی اس کو دیکھتا تو اس میں سفید پٹیاں نظر آتی تھیں، اور اسی کو چت کبرا کہا جاتا ہے. وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضٌ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی چھوٹا جھنڈا سفید ہوتا تھا جو امن کی طرف اشارہ ہے. وعن موسى بن عبيدة مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
کانت سوداء مربعۃ من نمرۃ، اور حضرت موسیٰ ابن عبیدہ جو حضرت محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ حضرت محمد ابن قاسم رحمہ اللہ نے مجھے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ یہ دریافت ہو سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کیسا تھا۔ چنانچہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا، اس کا کپڑا چوکور اور نمیرہ کی طرح تھا، یعنی چتکبرا تھا۔ نمیرہ مربع یعنی اس کا طول و عرض، لمبائی چوڑائی چوکور تھی، نمیرہ چیتے کے رنگ پر تھا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ ولواؤہ ابیض۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفید جھنڈا تھا۔ عن انس الفصل الثالث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن شيء احب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد النساء من الخیل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورتوں کے بعد جہاد کے مقاصد کے لیے گھوڑوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت بيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قوس عربیۃ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی میدان میں یا ویسے ہی کسی موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی۔ فرأى رجلا بيده قوس فارسیۃ قال ما هذه۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں فارسی یعنی ایرانی کمان دیکھی تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ القھا علیکم، اس کو پھینک دو۔ القھا علیکم بہذہ واشباہھا ورماح القنا، کہ اس کو پھینک دو، تمہیں یعنی عربی کمان رکھنی چاہیے، تمہیں کمان رکھنی چاہیے یعنی عربی کمان رکھنی چاہیے، اور اس طرح یعنی اس وضع کی رکھنی چاہیے، اس انداز کی رکھنی چاہیے، اس طرح بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ فإنها يؤيد الله عليكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد، نیز تمہیں کامل نیزے رکھنے چاہیے، یقیناً ان کے ذریعے اللہ تعالی دین کو سربلند کرنے میں تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے شہروں میں تمہیں جمع دے گا۔ عورتوں کے بعد گھوڑوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاد سے محبت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اس وقت گھوڑا جیٹ طیارے کا کام کرتا تھا۔ حدیث میں اعداد کی حوصلہ افزائی ہے،
یعنی جہاد کے ساز و سامان تیار کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ قوس فارسیہ، ایک عربی کمان ہوتی ہے اور ایک فارسی کمان ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں فارسی ایرانی کمان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور عربی کمان کو ہاتھ میں لے کر استعمال کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی کمان پر عربی کمان کو کیوں ترجیح دی؟ بعض علماء سے یہ سنا گیا ہے کہ عربی کمان ٹوٹنے کے بعد بھی لڑائی میں کام آتی تھی، مگر فارسی کمان میں یہ صفت نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کمان کی عمدگی کے پیش نظر اسے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ توجیہ بہت اچھی ہے، کاش کہ یہ سنی ہوئی بات کسی کتاب میں لکھی ہو یا لکھی ہوئی بات سے میل کھا جائے۔ دوسری توجیہ یہ ہے جو بعض علماء رحمہم اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقائی اور قومی اسلحے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ عربی کمان ہماری مصنوعات میں سے ہیں، ہمیں اس پر بھرپور اعتماد کرنا چاہیے اور دوسروں کے بنائے ہوئے اسلحہ پر اپنی قومی بنیاد نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام جنگوں میں اپنے ہی قومی اسلحہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، خواہ غیر کا اسلحہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوتا۔ حدیث کا سیاق و سباق ان دونوں توجیہات کے ساتھ بالکل موافق ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی اسلحہ کی وجہ سے اور جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین میں تمہاری مدد کرتا ہے اور ملکوں میں تمہارے قدم جماتا ہے۔ ایک تیسری توجیہ بھی ہے جس کو تمام شارحین رحمہم اللہ نے لیا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ طیبی و دیگر شارحین رحمہم اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان صحابی کا خیال تھا کہ فارسی کمان مضبوط ہوتی ہے، اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فتوحات حاصل ہوں گی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، آلات حرب و ضرب سے فتوحات حاصل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نصیحت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن زیر بحث حدیث کا سیاق و سباق اس توجیہ سے بہت دور ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا سے آخر تک اسلحہ استعمال کرنے اور آلات حرب و ضرب کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے اور آلات حرب و ضرب اختیار کرنے کو دین کی ترقی کا ذریعہ بتایا ہے۔ فإنہا میں ضمیر قصہ ہے، یعنی قصہ یہ ہے کہ ان کمانوں اور نیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی تائید کرتا ہے اور تمہارے قدموں کو دنیا میں مضبوط بناتا ہے۔ باب آداب السفر، سفر کے آداب کا بیان۔ قال اللہ تعالی
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح۔ آداب جمع ہیں، اس کا مفرد ادب ہے۔ خصائل حمیدہ کے اپنانے اور خصائل رذیلہ سے بچنے کا نام ادب ہے، یعنی ہر چیز کو اس کا جائز مقام اور مناسب حق دینے کا نام ادب ہے۔ سفر سے مراد عام اور مطلق سفر ہے، مگر یہاں زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی اسفار اس کے آداب کا بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے 13 سال کی عمر میں شام کی طرف ایک سفر کیا تھا جو ناتمام رہ گیا تھا، اور آپ مکہ واپس آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شام کی طرف تجارت کی غرض سے دوسرا سفر کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کا ایک سفر مکہ سے طائف کی طرف ہوا تھا۔ اس کا مقصد طائف والوں کو دعوت اسلام بھی دینا تھا اور اپنے ساتھیوں کے لیے امن اور پناہ کی جگہ تلاش کرنا بھی مقصود تھا۔ پھر مکہ سے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کا ایک عظیم الشان سفر کیا۔ مدینہ منورہ سے 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر عمرہ کے لیے ہوا جو حدیبیہ پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ واپس مدینہ چلے گئے۔ پھر آئندہ سال عمرۃ القضاء ایک سفر ہوا تھا۔ پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارادے سے 1.25 لاکھ یا کم و بیش صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حجۃ الوداع کا سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 7 اسفار کے علاوہ باقی تمام اسفار جہاد کے لیے ہوئے ہیں جو جزیرہ عرب کے اندر تھے۔ جزیرہ عرب سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جہادی سفر ہوا تھا جو غزوہ تبوک کے لیے ارض شام کی طرف ہوا تھا۔ علماء، طلباء اور صلحاء عوام پر لازم ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جس مقصد کے لیے ہوا تھا، اس سفر کو اسی مقصد کے لیے بیان کریں جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا۔ بہرحال جہاد کے سفر کے چند آداب بھی لکھے جاتے ہیں۔ جو شراح رحمہم اللہ نے اپنی شروحات میں بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اعلاء کلمت اللہ کی خالص نیت ہو۔ نمبر 2، بغیر کسی تکبر کے نہایت عاجزی سے آئے اور جائے۔ نمبر 3، آپس کا جھگڑا اور ٹکراؤ نہ ہو بلکہ تعاون ہو۔ نمبر 4، سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ نمبر 5، دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کی جائے، لیکن جب لڑائی ہو تو ثابت قدم رہ کر خوب صبر کرے۔ نمبر 6، عدد و عدد یعنی کثرت اور ساز و سامان پر نظر نہ جائے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور تعلق مع اللہ خوب مضبوط ہو۔ بلندی اور نشیبی پر آنے جانے کے وقت زبان ذکر اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں سے
لبریز ہو۔ نمبر 8، فتح کے بعد، کامیابی کے بعد نہ تکبر کرے نہ ظلم کرے بلکہ عاجزی کرے۔ یعنی جہاد میں اگر کسی علاقے کو، کسی ملک کو فتح کر لیا ہے تو فتح کرنے کے بعد نہ تکبر کرے نہ ظلم کرے بلکہ عاجزی کرے۔ الفصل الاول عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ جہاد کے سفر کی ابتدا جمعرات کے دن سے کریں۔ یوم الخمیس، جمعرات کے دن کو خمیس کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی اسفار خمیس میں ہوئے تھے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوا ہے۔ خمیس یعنی جمعرات کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہفتہ بھر کے اعمال جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جہاد کا بڑا عمل بھی اس دن میں ہو تو کیا خوب ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خمیس اور خمس میں مناسبت لفظی ہے، یعنی لفظی مناسبت ہے۔ خمس مال غنیمت کے حصے کو کہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا نام الخمیس تھا۔ جس کے 5 حصے ہوتے تھے: مقدمۃ الجیش، ساقۃ الجیش، میمنۃ الجیش، میسرۃ الجیش اور قلب الجیش۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمیس کے دن سفر فرماتے تھے۔ یہود نے خیبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے اس موقع پر کہا محمد والخمیس واللہ۔ اس لیے تفاعل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمیس کا دن عموماً سفر کے لیے منتخب فرمایا۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اس چیز کو جو تنہا سفر کرنے سے پیش آتی ہے اتنا جان لیں جتنا میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات میں کبھی سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ یعنی تنہا سفر کرنے کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات مجھے معلوم ہیں، اگر وہ کسی کو معلوم ہو جائیں تو کوئی سوار کسی وقت تنہا سفر نہیں کرے گا۔ دینی نقصان تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا آدمی کو نصیب نہیں ہوتی، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ کسی حادثے کے وقت یا سامان کی حفاظت کے وقت اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور خاص کر جب جہاد کا زمانہ ہو تو تنہا آدمی کے لیے جان کا کتنا خطرہ ہوگا۔ بہرحال آج کل اجتماعی اسفار کی ترتیب ہوتی ہے، کوئی آدمی کہیں بھی تنہا نہیں ہوتا۔ شاید اس سفر میں اور پرانے زمانے کے سفر میں فرق ہو، یعنی پہلے زمانے کے اسفار اور اس زمانے کے اسفار میں فرق ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ
رفقتن فیہا کلب ولا جرس۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جس میں کتا اور گھنٹا ہو، یعنی گھنٹی ہو۔ الملائکہ رحمت کے فرشتے مراد ہیں، وہ ساتھ نہیں ہوں گے۔ جرس سے مراد گھنگرو اور گھنٹیاں ہیں جو بجتے ہیں۔ کلبن شوقیہ کتا مراد ہے، کلب صید یعنی شکاری کتا، یا کلب حراسہ یعنی پہرے داری کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیطان۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جرس یعنی گھنگرو اور گھنٹی مزامیر شیطان یعنی شیطانی باجا ہے۔ وعن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اور حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قافلے کے اندر اس حکم کے اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ لا تبقین فی رقبتی بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ کسی اونٹ کی گردن میں کمان کی تانت کے قلادے یعنی پٹے کو باقی نہ رکھا جائے، یا یہ فرمایا کہ قلادے کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ کاٹ ڈالا جائے۔ قلادہ جس کو ہم قلادہ کہتے ہیں کی ممانعت اس لیے آئی ہے کہ اس میں بجنے والے گھنگرو ہوتے ہیں۔ اگر گھنگرو نہ ہوں اور کوئی شرکیہ پٹا نہ ہو تو محض اس پٹے کی ممانعت نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافرتم فی الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ وفي رواية إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سرسبز و شاداب زمین میں اونٹوں پر سفر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سرسبز شاداب زمین میں اونٹوں پر سفر کرو تو ان اونٹوں کو زمین سے ان کا حق دو، یعنی ان کو گھاس کھانے کا موقع دو۔ بئی طور کے سفر کے دوران ان کو تھوڑی دیر کے لیے چرنے کے لیے چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ پیٹ بھر کر چریں اور تیز چلیں، اور جب تم قحط سالی کے زمانے میں سفر کرو تو ان پر جلدی سفر کرو، مطلب ہے کہ سفر کے دوران راستے میں تاخیر نہ کرو تاکہ اونٹ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ضعف و نقاہت میں مبتلا ہونے سے پہلے
تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دے۔ نیز جب تم کہیں رات میں پڑاؤ ڈالو تو راستے پر پڑاؤ ڈالنے سے اجتناب کرو، وہ رات کے وقت چوپائے کے چلنے کی جگہ اور زہریلے جانوروں کا مسکن ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تم قحط سالی کے زمانے میں اونٹوں پر سفر کرو تو تیزی کے ساتھ سفر طے کرو، جبکہ اونٹوں میں گودا موجود ہو، یعنی بدن کی طاقت و قوت۔ الخصب سرسبز و شادابی اور ارزانی و آسانی کے زمانے میں سفر کو الخصب کہتے ہیں۔ حق کہا یعنی گھاس چرنے کا حق دو۔ السنہ خشک سالی اور قحط کو کہتے ہیں، یعنی ایسے موقع پر بہت تیز چلو تاکہ قحط کی وجہ سے ہلاکت سے پہلے پہلے بچ کر نکل جاؤ۔ الرستم تعریس آخری رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ الطریق یعنی راستے میں قیام نہ کرو بلکہ راستے سے ہٹ کر رات گزارو تاکہ درندوں اور حشرات الارض اور جنات سے بچ جاؤ، کیونکہ رات کو یہ اشیاء راستوں پر آ جاتی ہیں۔ مأویٰ ٹھکانہ بنانے کے معنی میں ہے۔ الحوام حشرات الارض اور موذی تکلیف پہنچانے والی زہریلی اشیاء کو کہتے ہیں۔ نقیہ یعنی گودا ختم ہونے اور لاغر ہو کر بے بس ہو جانے سے پہلے پہلے جانوروں کو بچا کر نکال لو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔